بات کا یقین ہونا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور اس زندگی میں مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ میرے ایک ایک عمل کا بدلہ مجھے دے گا۔ میں اس دنیا میں رہ کر جو اچھے کام کر رہا ہوں مجھے اس پر اجر ملے گا، اور مجھ سے جو گناہ ہو گئے اگر میں نے توبہ نہیں کی تو ان گناہوں کی مجھے سزا ملے گی۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اللہ کا عذاب برحق ہے اور اللہ کے انعامات برحق ہیں۔ اس بات کا یقین ہونا، موت کے بعد کی زندگی۔ باطل کا نظریہ یہ ہے کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، آگ میں جل گئے، پانی میں بہہ گئے، ختم ہو گئے اور یہ دنیا ختم۔ اگر تم اچھے ہو تو اسی دنیا میں اس کا بدلہ ہے، اگر تم برے ہو تو اسی دنیا میں اس کا بدلہ ہے۔ باطل کا نظریہ یہ ہے۔ اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ نہ، اگر تم اچھے ہو تو اس کا بدلہ بھی آخرت میں ہے، اور اگر تم برے ہو تو اس کا بدلہ بھی آخرت میں ہے۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں، وہ انگریزی زبان میں کہتا ہے ٹریلر دکھا دیتا ہے، اچھائی کا، برائی کا، کہ تم نے اچھا کیا تو تمہارے سامنے فوراً کوئی اچھی چیز آ گئی، تم نے برا کیا تو فوراً تمہارے سامنے اس برائی کا کوئی اثر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، جیسے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ ساری برائیوں کا بدلہ کل قیامت کے میدان میں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا ملے گی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اللہ دنیا میں ہی اس کا انعام دیں گے۔ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا میں ہی اس کا بدل انسان دیکھ لیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ برے سلوک کا برا بدلہ دنیا میں اس کو نظر آ جائے گا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا اچھا بدلہ دنیا میں اس کو نظر آ جائے گا۔ لیکن باقی اعمال، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز پر مجھے کیا ملا، ہو سکتا ہے کبھی یہاں نظر آ جائے، ورنہ اصل اس کا بدلہ آخرت میں ہے۔ ذکر پر کیا ملے گا، بدلہ آخرت میں ہے۔ صدقے پر کیا ملے گا، بدلہ آخرت میں ہے۔ تہجد پر کیا ملے گا، بدلہ آخرت میں ہے۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عمل ہے۔ ہم برائی کر رہے ہیں تو اس برائی پر، جھوٹ پر کیا ہوگا، بدلہ آخرت میں ہے۔ غیبت پر کیا ہوگا، بدلہ آخرت میں ہے۔ بہتان پر کیا ہوگا، بدلہ آخرت میں ہے۔ ہاں، یہ بتا دیا، دو باتیں کہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ کہ دیکھو، نیکی اور برائی، نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ تم نیکی کرو، پھر نیکی کو بچاؤ، اور مرنے کے بعد اس نیکی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ تو ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ اور برائی کی اور برائی سے توبہ نہیں کی، اور وہ برائی موت کے بعد ساتھ چلی گئی، تو جو برائی کی ہے اس کے برابر بدلہ ملے گا۔ اگر برائی سے توبہ کر لی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے، اور نیکیاں جو کی ہیں ان کو بچانا ہے کہ یہ نیکیاں بچ جائیں، کیونکہ انسان جیسے نیکیاں کرتا ہے ایسے ہی نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، حج کرنے گیا اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی سمجھیں، صدقہ کیا اس لیے کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں، تو اب یہ سارے اعمال کر بھی رہا ہے اور عمل ضائع بھی ہو رہا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ جب تو نے عمل کی توفیق دی ہے تو اس عمل کو بچانے کی بھی توفیق دے دے، کہ یہ عمل بچ جائے، موت تک میرے ساتھ چلا جائے، عمل ضائع نہ ہونے پائے۔ غیبت کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، دکھلاوے کے لیے کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا، حسد کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا،
بہتان بند ہو گئے تو عمل ضائع ہو جائے گا. تو جو مواقع ہیں نیکیوں کے ضائع ہونے کے، ان سے اپنے کو بچانے کی فکر کرنا کہ میری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں. اور اسی طرح مجھ سے گناہ ہو گئے، ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں، گناہ سب سے ہوں گے، لیکن اچھا آدمی وہ ہے جو گناہ پر فوراً توبہ کر لے. خیر الخطائین التوابون، تم میں بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً اللہ سے توبہ کرنے والا ہو. اچھا توبہ جو ہے وہ صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے دل کے ارادے کا، کہ دل سے یہ ارادہ کرے کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں، اب یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ سارے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، ایک ایک کر کے چھوڑ لے، ایک ایک کر کے چھوڑ لے، تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دے انشاءاللہ. اچھا ایک گناہ چھوڑنا آسان ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے یہ کام نہیں کریں، ایک گناہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچا لیں گے. ایسے ہی آہستہ آہستہ زندگی سے گناہ نکل جائیں گے. ایک جو سب سے خطرے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کو ثواب کی چیز سمجھ کر رہا ہو. یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جس گناہ کو ثواب سمجھ کر کرے گا اس سے توبہ نہیں کرے گا. وہ ثواب سمجھ رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ تو وہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ گناہ کو ثواب کی چیز سمجھ کر کرنا. اس لیے ہم کوئی بھی کام کریں تو معلوم کریں کہ بھئی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا واقعتاً یہ نیکی ہے یا ہم اسے نیکی سمجھ رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں وہ نیکی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ وہ گناہ ہوتا ہے اور اس کو چونکہ ہم نے گناہ نہیں سمجھا تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، توبہ کا ارادہ بھی نہیں ہوا، ہم نے توبہ بھی نہیں کی اور وہ گناہ ساتھ چلا گیا. اس لیے کسی بھی کام کو کرتے وقت قرآن حکم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو کہ بھئی یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ ثواب ہے یا گناہ ہے. یہ پوچھو، پوچھ کر کے کام کرو تو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا. انسان ہے گناہ ہوگا تو کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں. تو توبہ روزانہ رات کو سوتے وقت سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے.